الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف احیاء العلوم کی جلد نمبر 3۔ اس میں ہم اللہ کی رحمت سے جو پڑھ رہے ہیں عنوانات، پچھلے سبق میں ہم نے کام و کھانے کے حوالے سے بیان پڑھا تھا۔ آج کا جو باب ہے وہ ہے شرمگاہ کی شہوت کا بیان۔ اس کو انشاءاللہ تعالی آج ہم کمپلیٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور اکثر حصہ اس کا پڑھ کے سنایا جائے گا، کچھ آپ نے خود بھی پڑھنا ہے، دیکھنا ہے، کیونکہ موضوع ایک ہے، ٹاپک ایک ہے، مگر اس ہاف این آور میں ہم انشاءاللہ تعالی اتنا ضرور پڑھ لیں گے کہ باقی نہ بھی پڑھے تو چل جائے گا، مگر آپ لوگوں نے ایک نظر اس کو ضرور دیکھنا ہے۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، جان لو کہ انسان پر 2 فائدوں کے سبب جماع کی خواہش مسلط کی گئی۔ مسلط مطلب یہ ایک قدرتی طور پہ انسان میں ایک خواہش رکھی گئی ہے۔ نمبر 1 لذت کا حصول ہے، نمبر 2 وجود انسانی کی بقا ہے۔ جماع میں لذت کا حصول اس لیے ہے کہ جب انسان اس کی لذت کو پائے تو آخرت کی لذتوں کو اس پر قیاس کرے۔ اگر جماع کی لذت دیر پا ہوتی تو تمام جسمانی لذتوں میں سب سے زیادہ قوی ہوتی، جیسے آگ اور اس کی تکلیفیں جسم کی تکلیف میں سب سے بڑی ہیں۔ رغبت دلانا اور ڈرانا لوگوں کو ان کی سعادتوں کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ ترغیب و ترہیب قابل احساس تکلیف اور قابل ادراک لذت ہی کے ساتھ ممکن ہے، کیونکہ جس چیز کو چکھ کر نہ جانا جائے تو اس کی طرف شوق نہیں بڑھتا۔ دوسرا فائدہ انسانی وجود کی بقا ہے۔ شرمگاہ کی شہوت کے یہ فائدے ہیں، لیکن اگر اس شہوت پر قابو نہ پایا جائے اور اسے دبا کر اعتدال کی حد میں نہ رکھا جائے تو اس کے سبب وہ آفات پیدا ہوتی ہیں جو دین اور دنیا کو برباد کر دیتی ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے رب ہمارے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہار یعنی طاقت نہ ہو۔ کہا گیا ہے، یعنی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ اس کا معنی شہوت کی شدت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ 2/3 عقل چلی جاتی ہے۔ منقول ہے کہ جب انسان کے عضو مخصوص میں انتشار ہوتا ہے تو اس کی 2/3 عقل چلی جاتی ہے۔ 2/3 کتنا ہوتا ہے؟ 66.66%، یعنی کہ اگر 3 حصے ہو نا عقل کے تو 2/3 چلی جاتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یوں دعا کرتے تھے، اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ عز و جل، میں اپنے کان، آنکھ، دل، شرمگاہ اور مادہ منویہ کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتیں شیطان کا جال ہیں، اگر یہ شہوت نہ ہوتی تو عورتوں کا مردوں پر قبضہ نہ ہوتا۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ تشریف فرماتے کہ ابلیس آپ کے پاس آیا، اس کے سر پر ایک ٹوپی تھی جس میں کئی رنگ چمک رہے تھے۔ جب اس نے آپ کے قریب ہونے کا ارادہ کیا تو ٹوپی اتار کر رکھ دی، پھر آپ کے قریب آ کر سلام کیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو؟ کہا، میں ابلیس ہوں۔
آپ نے فرمایا اللہ عز و جل تجھے ہلاک کرے کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا چونکہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کو مقام و مرتبہ حاصل ہے اس لیے آپ کو سلام کرنے آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا میں نے جو کچھ تم پر دیکھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ٹوپی ہے جس کے ذریعے میں بنی آدم کے دلوں کو قابو کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ایسا کون سا عمل ہے کہ جب انسان اسے کرتا ہے تو اس پر غالب آ جاتا ہے؟ شیطان نے کہا جب وہ خود پسندی میں مبتلا ہو جائے یا اپنے آپ کو سب کو سمجھنے لگ جائے، اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنے لگے، بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، بڑے نیک عمل کرتا ہوں، یوں سمجھنے لگ جائے اور اپنے گناہوں کو بھول جائے۔ پھر اس نے کہا میں آپ کو 3 باتیں بتاتا ہوں۔ نمبر 1، کسی ایسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کریں جو آپ کے لیے حلال نہ ہو، کیونکہ جو شخص بھی کسی اجنبیہ عورت کے ساتھ تنہا ہوتا ہے تو میرے چیلوں کے بجائے اس کے ساتھ میں خود ہوتا ہوں، حتیٰ کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے فتنے میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ نمبر 2، جب بھی اللہ عز و جل سے عہد کریں اسے پورا کریں۔ اور نمبر 3، جب بھی صدقہ کرنے کے لیے مال نکالیں تو اسے خرچ کر دیں، کیونکہ جب کوئی شخص صدقہ کا مال الگ کر کے رکھتا ہے اور اسے خرچ نہیں کرتا تو وہاں بھی اس کے ساتھ میں خود ہوتا ہوں، میرے کارندے نہیں ہوتے، حتیٰ کہ اس کے خرچ کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہوں۔ پھر شیطان یہ کہتا ہوا واپس ہو گیا کہ ہائے افسوس، موسیٰ کو وہ باتیں معلوم ہو گئیں جو بنی آدم کو چکنا کر دیں گی۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام بھیجے ان کے بارے میں ابلیس کو یہی امید رہی کہ وہ عورتوں کے ذریعے ان کو ہلاک کر دے گا، اور میرے نزدیک کوئی چیز عورتوں سے زیادہ خطرناک نہیں، اور میں مدینہ طیبہ میں صرف اپنے اور اپنی بیٹی کے گھر جاتا ہوں، جمعہ کے دن وہاں غسل کرتا ہوں، پھر واپس آ جاتا ہوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ شیطان عورت سے کہتا ہے تو میرا نصف لشکر ہے اور میرا ایسا تیر ہے کہ جس سے نشانہ خطا نہیں ہوتا، تو میری رازدار ہے اور میری حاجت و ضرورت میں میری قاصد ہے۔ معلوم ہوا کہ شیطان کا آدھا لشکر شہوت اور بقیہ آدھا لشکر غصہ ہے۔ شہوت کے 3 درجات، سب سے بڑی شہوت و خواہش عورتوں کی خواہش ہے، اور اس شہوت کے بھی 3 درجے ہیں، افراط، تفریط اور اعتدال۔ افراط یہ ہے کہ شہوت عقل پر غالب آ جائے، حتیٰ کہ مردوں کی ہمت بیویوں اور باندیوں سے لطف اندوز ہونے میں صرف ہو جائے، اور یوں وہ آخرت کے راستہ پر چلنے سے محروم ہو جائیں، یا شہوت دین پر غالب آ جائے حتیٰ کہ بے حیائیوں کے ارتکاب کی طرف لے جائے، اور بعض اوقات شہوت کی زیادتی 2 ناپسندیدہ باتوں تک لے جاتی ہیں۔ اس قسم کے لوگ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو ان کی شہوت کو قوت دیں اور وہ کثرت سے جمع کر سکیں، جیسے بعض لوگ معدے کو تقویت دینے والی دوائیاں استعمال کرتے ہیں تاکہ کھانے کی خواہش بڑھے۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو خون خوار درندوں اور حملہ آور سانپوں میں پھنس جائے، اور جب وہ کسی وقت اس سے غافل ہو جائیں تو انہیں بھڑکانے کی تدبیر اختیار کر کے ان کو جوش دلائے، پھر ان کے علاج میں مشغول ہو جائے۔ در حقیقت کھانے اور جماع کی خواہش بھی علام و تکالیف ہیں، انسان ان سے چھٹکارا چاہتا ہے اور ان سے نجات ملنے کے سبب لذت پاتا ہے۔ شہوت کی زیادتی کے سبب انسان میں پیدا ہونے والی دوسری ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ شہوت بعض بھٹکے ہوئے لوگوں کو عشق تک لے جاتی ہے، اور یہ جماع کے مقاصد میں جہالت کی انتہا ہے، اور صفت حیوانیت میں چوپایوں کی حد کو بھی پار کرنا ہے، کیونکہ عاشق جماع کی خواہش پوری ہو جانے پر اکتفا نہیں کرتا، اور یہ سب سے بری اور قبیح شہوت ہے، اور اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس سے کنارہ کشی اختیار کی جائے، حتیٰ کہ اس کا یہ اعتقاد ہو جاتا ہے کہ شہوت صرف ایک ہی جگہ سے پوری ہوتی ہے، جبکہ چوپایا کو جہاں کہیں موقع ملتا ہے شہوت پوری کر لیتا ہے اور اسی پر اکتفا کر لیتا ہے، جبکہ یہ شخص ایک معین انسان پر اکتفا کرتا ہے
اور اس سلسلے میں ذلت پر ذلت برداشت کرتا اور غلامی کا بوجھ اٹھاتا ہے، حتیٰ کہ عقل سے شہوت کی غلامی کا کام لیتا ہے، حالانکہ عقل کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ اس کی اطاعت کی جائے، نہ کہ اس کے لیے پیدا کیا گیا کہ شہوت کی غلام ہو اور شہوت پوری کرنے کے لیے تدبیریں کرے۔ عشق شہوت کی زیادتی کا نام ہے، اور یہ ایسے دل کا مرض ہے جو فارغ ہو اور اسے کوئی فکر نہ ہو۔ اس کی آغاز میں ہی اس سے جان چھڑانا ضروری ہے، اس طرح کے معشوق کو دیکھنے اور اس کے متعلق سوچ و بچار کی عادت کو چھوڑ دیا جائے، ورنہ جب یہ پختہ اور مضبوط ہو جائے گا تو اس کو دور کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح مال، مرتبے، زمین اور اولاد کے عشق، حتیٰ کہ پرندوں سے کھیل اور شطرنج کھیلنے کی محبت بھی ابتداً جان چھڑانا ضروری ہے، کیونکہ یہ چیزیں بعض لوگوں پر غالب آ کر دینی اور دنیاوی اعتبار سے ان کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی ہیں، اور یہ لوگ ان سے کسی صورت صبر نہیں کر سکتے۔ جو شخص عشق کی ابتدا ہی میں اس کے جوش کو کم کر دیتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی چوپائے کی لگام پھیر دے۔ اس وقت اس کی لگام پکڑ کر اسے پھیرنا آسان ہوتا ہے، اور جو عشق کے پختہ اور مضبوط ہونے کے بعد اس کا علاج کرتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی مانند ہے جو چوپائے کو اس کی حالت پر چھوڑ دے حتیٰ کہ وہ دروازے کو پار کر کے اندر داخل ہو جائے، پھر وہ اس کی دم پکڑ کر اسے پیچھے کی طرف کھینچنے لگے۔ بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آسانی اور مشکل میں دونوں معاملوں کے مابین کس قدر فرق ہے، لہذا ابتدائی مراحل میں احتیاط ہونی چاہیے، ورنہ جب معاملہ انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے عنقریب عشق روح کو جسم سے جدا کر دے، مطلب بندے کی موت ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ جب شہوت کی زیادتی عقل پر اس حد تک غالب آ جائے تو یہ نہایت مذموم ہے، اور شہوت میں کمی ہونا اس طرح کہ وہ نامرد ہو یا بیوی کو مطمئن اور لطف اندوز کرنے کے معاملے میں کمزور ہو تو یہ بھی قابل مذمت ہے۔ یعنی کہ شہوت کو کم تو کرنا ہے مگر اعتدال میں، اتنا کم بھی نہیں کرنا کہ بندہ نامرد ہو جائے۔ صرف وہ شہوت محمود اور قابل تعریف ہے جو معتدل ہو اور کم زیادہ ہونے کے معاملے میں عقل و شریعت کے تابع ہو، اور جب شہوت بڑھ جائے تو بھوک اور نکاح کے ذریعے اسے توڑو۔ چنانچہ محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں کے گروہ، تم پر نکاح کرنا لازم ہے، تو جسے اس کی طاقت و استطاعت نہ ہو وہ روزہ رکھ لے، کہ روزہ شہوت کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسری فصل ہے نکاح کرنے نہ کرنے کے متعلق مرید پر لازم باتیں۔ راہ سلوک کی ابتدا میں مرید کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ نکاح کر کے اپنے دل اور نفس کو مصروف نہ کرے، کیونکہ یہ ایک ایسی مصروفیت ہے جو راہ آخرت میں چلنے سے اسے روک دے گی اور اسے بیوی سے انسیت اور لگاؤ کی طرف لے جائے گی، اور جو اللہ عز و جل کے علاوہ کسی سے دل لگائے تو وہ اللہ عز و جل سے غافل ہو جاتا ہے۔ محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کثرت نکاح کے سبب اسے ہرگز دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا کی کوئی چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اللہ سے غافل نہیں کرتی تھی، لہٰذا فرشتوں کو لوہاروں پر قیاس نہ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سرہ نورانی نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے شادی کی وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا۔ ایک مرتبہ فرمایا، میں نے نہیں دیکھا کہ کسی مرید نے شادی کی اور پھر وہ اپنی پہلی حالت پر ثابت قدم رہا ہو۔ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کہ کس سبب سے آپ کو عورت سے مانوس ہونے اور دل لگانے کی حاجت پیش آئی؟ ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل عورت میں میرا دل نہ لگائے۔ ایسا اس لیے فرمایا کہ اس سے انس ہوگا تو یہ اللہ عز و جل کے ساتھ انس کے راستے میں رکاوٹ بنے گا۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، بیوی، مال اور اولاد میں سے جو بھی تمہیں اللہ سے غافل کر دے وہ تمہارے لیے باعث نحوست ہے۔ حضور نبی کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کسی دوسرے کو قیاس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حالانکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی محبت میں مستغرق رہتے تھے، حتیٰ کہ آپ اپنے اندر اس کی سوزش اس حد تک پاتے کہ بعض اوقات آپ کو خوف لاحق ہو جاتا کہیں یہ دل سے جسم کی طرف آ کر آپ کی صحت پر اثر انداز نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کبھی کبھی اپنا مبارک ہاتھ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ کی ران پر مار کر فرماتے، اے عائشہ مجھ سے گفتگو کرو، تاکہ ان کی گفتگو کے ذریعے جس عظیم معاملے میں آپ مستغرق ہیں اس سے دوسری طرف متوجہ ہو جائیں، کیونکہ آپ کا ظاہری جسم اس کی طاقت و قدرت نہیں رکھتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کو طبعی اور فطری طور پر اللہ عز و جل سے دائمی انس تھا، جبکہ مخلوق کے ساتھ آپ کا انس عارضی اور اپنے بدن کے ساتھ نرمی کی بنا پر تھا۔ پھر جب آپ مخلوق کے ساتھ بیٹھتے اور اپنے سینے میں کچھ تنگی محسوس کرتے تو ارشاد فرماتے، ارحنا بہا یا بلال، اے بلال نماز سے ہمیں راحت پہنچاؤ، حتیٰ کہ آپ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی نماز کی طرف لوٹ جاتے۔ لہٰذا جب کمزور و ضعیف شخص اس طرح کے معاملات میں اپنے دل کے احوال کو دیکھتا ہے تو دھوکہ کھا جاتا ہے، کیونکہ عقلیں سرکار دو عالم کے افعال کے اسرار و رموز جاننے سے قاصر ہیں۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی، میرے اشک بہتے رہیں کاش ہر دم، تیرے خوف سے یا خدا یا الہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی سچی 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 محبت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ، کتنی زبردست بات بیان کی ہے امام غزالی علیہ الرحمہ نے کہ نبی کریم کو اللہ پاک سے کتنی محبت تھی۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہم ایک بلا تمثیل بات کر رہا ہوں کہ اتنی محبت تھی کہ بعض اوقات ایسا لگتا تھا جیسے دل مبارک جب پھٹ جائے گا نا، اللہ کی محبت میں اس قدر وہ مطلب ہوتا تھا غلبہ نا، اللہ 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 اللہ۔ تو پھر آپ اپنی توجہ ہٹانے کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے مجھ سے باتیں کرو، یعنی کہ وہ توجہ مبارک تھوڑی اس طرف ہو جائے تاکہ وہ جو سوزش ہے، وہ جو دل میں کیفیت ہے، اللہ 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 اللہ، اس میں تھوڑی کمی آ جائے۔ واہ واہ واہ۔ اور جب صحابہ کرام میں بیٹھتے اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، اللہ اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کی یاد کا غلبہ ہوتا تو کہتے ہیں بلال نماز۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ارحنا بہا یا بلال، اللہ اللہ، نماز سے ہمیں راحت پہنچاؤ اے بلال۔ واہ۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب اذان ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو جاتے گویا کہ گھر والوں کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، اور مسجد کی طرف
تشریف لے جاتے اور گھر والوں کو کہتے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ہے حقیقی دین دنیا ساتھ ساتھ۔ اے کاش ہم اس سنت عظیمہ پر عمل کرنے والے بن جائیں کہ ہم اپنی جان مال اولاد سب کچھ مطلب اس کو شریعت کے اندر رہتے ہوئے استعمال کریں اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگی ہو، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے کاش اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ حقیقی محبت عطا فرمائے۔ راہ سلوک کی ابتدا میں مرید کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ نکاح نہ کرے تاکہ اللہ کی معرفت میں مضبوط و طاقتور ہو جائے، لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ اس پر شہوت کا غلبہ نہ ہو۔ اگر اس پر شہوت غالب ہو تو اسے چاہیے کہ طویل بھوک اور مسلسل روزوں کے ذریعے سے توڑے۔ اگر اس کے ذریعے بھی شہوت ختم نہ ہو، مثلاً وہ آنکھ کی حفاظت پر قادر نہیں، اگرچہ شرمگاہ کی حفاظت پر قادر ہے، تو شہوت کی تسکین کی خاطر اس کے لیے نکاح کرنا اولا اور بہتر ہے، وگرنہ جب اس کی آنکھ ہی محفوظ نہ ہوگی تو اس کے خیالات بھی سلامت نہیں رہ سکیں گے اور اس کی سوچ منتشر ہو جائے گی۔ بعض اوقات ایسی آزمائش و مصیبت میں جا پڑے گا جو اس کی طاقت سے باہر ہوگی۔ آنکھ کا زنا صغیرہ گناہوں میں بڑا گناہ ہے اور یہ بہت جلد سخت کبیرہ گناہ شرمگاہ کے زنا کی طرف لے جاتا ہے، اور جو اپنی نگاہ نیچے رکھنے پر قادر نہیں وہ شرمگاہ کی حفاظت پر بھی قادر نہیں ہو سکتا۔ نظر کی حفاظت سے متعلق اقوال انبیاء و اولیاء 2 میں پڑھتا ہوں صرف۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نظر کی حفاظت کرو کیونکہ یہ دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے اور شہوت فتنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، نظر ہی کی وجہ سے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پر آزمائش آئی تھی اور آپ نے اپنے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، بیٹا شیر اور سانپ کے پیچھے چلے جانا مگر عورت کے پیچھے مت جانا۔ باقی 2 انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود پڑھیں گے۔ نظر کے متعلق 5 فرامین مصطفیٰ بھی آپ خود پڑھیں گے، کیونکہ یہ ایک ہی ٹاپک ہے نا، ایک ہی عنوان ہے، تو اس کو آپ نے خود پڑھنا ہے۔ یہ نابینا کی عورتوں کے ساتھ تنہائی حرام ہے، یہ بھی مطلب اسی حوالے سے ہے۔ امرد کی طرف شہوت سے دیکھنا حرام ہے، یہ بھی اسی حوالے سے ہے۔ امرد اس لڑکے کو کہتے ہیں نا جو بہت خوبصورت ہو، جو داڑھی وغیرہ نہیں آئی ابھی مطلب، تو اس کو دیکھ کر بھی اگر کسی کو گندی شہوت آتی ہے تو یہ بھی مطلب ناجائز ہے اس کو دیکھنا۔ ایک سوال اور اس کا جواب، اگر تم یہ کہو کہ ہر حس رکھنے والا شخص لازمی طور پر اچھی اور بری صفت کے درمیان فرق محسوس کرے گا اور لڑکوں کے چہرے بھی تو کھلے ہوتے ہیں، تو میں کہوں گا کہ فرق محسوس کرنے سے میری مراد صرف آنکھ کا فرق محسوس کرنا نہیں ہے، بلکہ اسے اس طرح فرق محسوس کرنا چاہیے جس طرح وہ سرسبز اور خشک درخت کے درمیان صاف اور گدلے پانی کے درمیان، ٹہنیوں کلیوں پھول والے درختوں اور پتوں سے خالی درختوں کے درمیان محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنی آنکھ اور طبیعت کے ذریعے 2 چیزوں میں سے ایک کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن یہ میلان شہوت سے خالی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ٹہنیوں اور پھولوں کو چھونے اور انہیں چومنے سے شہوت نہیں آتی اور نہ ہی صاف پانی کا بوسہ لینے سے آتی ہے۔ اسی طرح آنکھ کبھی کبھی خوبصورت بوڑھی عورت کی طرف مائل ہوتی ہے اور اس کے درمیان اور بدصورت چہرے کے درمیان فرق محسوس کرتی ہے، لیکن اس فرق میں شہوت نہیں ہوتی۔ شہوت کو اس طرح پہچانا جا سکتا ہے کہ نفس کا اس کا قرب چاہنے اور اسے چھونے کی طرف مائل ہو۔ تو جب انسان یہ میلان اپنے دل میں پائے اور خوبصورت چہرے کے درمیان اور خوبصورت گھاس اور پودوں منقش کپڑوں، سونے سے آراستہ چھتوں کے درمیان فرق محسوس کرے تو اس وقت اس کی نظر شہوت کی نظر ہوگی اور یہ حرام ہے۔ یہ ان چیزوں میں سے ہے جسے لوگ معمولی سمجھتے ہیں، اسے کسی خاطر میں نہیں لاتے، حالانکہ یہ چیز انہیں غیر شعوری طور پر ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو شہوت کی نظر کسے کہتے ہیں، اس کا یہ خلاصہ ہے کہ اسے دیکھتے رہنے، اسے چھونے کو دل کرتا ہے، اسے کہتے ہیں شہوت کی نظر ہے۔
امرد سے بچنے کے متعلق اقوال بزرگان دین جہاں پر بیان ہیں یہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ غیبی امداد بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ مالدار عورت سے نکاح کی 5 خرابیاں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جو کسی مالدار عورت سے نکاح کرے گا اسے 5 خرابیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نمبر 1 مہر کا کثیر ہونا۔ نمبر 2 اس کے گھر والوں کا رخصتی میں ٹال مٹول سے کام لینا۔ نمبر 3 شوہر کی خدمت نہ کرنا۔ نمبر 4 اخراجات زیادہ ہونا۔ اور نمبر 5 اگر وہ طلاق دینے کا ارادہ کرے گا تو کثیر مہر دینے کے سوا مال چلے جانے کے خوف سے اس پر قادر نہیں ہو سکے گا، جبکہ غریب عورت کا معاملہ اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ عورت 4 چیزوں میں مرد سے کمتر اور 4 میں بڑھ کر ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں عورت کو 4 چیزوں میں مرد سے کمتر ہونا چاہیے ورنہ وہ اسے حقیر سمجھے گی۔ عمر میں عورت کم ہو، قد و قامت میں کم ہو، مال میں کم ہو، حسب میں کم ہو، جبکہ 4 چیزوں میں مرد سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ کون سی؟ حسن و جمال میں، ادب میں، پرہیزگاری میں، حسن اخلاق میں، بیوی کے ساتھ حسن سلوک۔ ایک بزرگ نے کسی عورت سے نکاح کیا، وہ ہمیشہ اس کی خدمت کرتے رہتے، حتیٰ کہ عورت نے شرم محسوس کی اور اس بات کا شکوہ اپنے والد سے کیا کہ میں اس شخص پر حیران ہوں، کئی سال سے میں اس کے گھر میں ہوں، میں جب بھی بیت الخلاء جاتی ہوں یہ مجھ سے پہلے ہی وہاں پانی رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرید نے کسی خوبصورت عورت سے نکاح کیا، جب رخصتی کے دن قریب آئے تو اس عورت کو چیچک نکل آئی۔ اس سبب سے اس کے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور انہیں یہ خوف لاحق ہو گیا کہ اس کا شوہر اب اسے ناپسند کرے گا، تو مرید نے لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ اسی آنکھ میں تکلیف ہے۔ پھر انہوں نے لوگوں پر یہ ظاہر کر دیا کہ ان کی آنکھیں چلی گئیں، حتیٰ کہ وہ عورت رخصت ہو کر ان کے پاس آ گئی اور اس کے گھر والوں کی پریشانی دور ہو گئی۔ وہ عورت مرید کے پاس 20 سال تک رہی، مگر وہ اسی طرح نابینا بنے رہے۔ جب عورت کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ جب اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں نے اس عورت کے گھر والوں کی خاطر ایسا کیا تاکہ وہ پریشان اور غمگین نہ ہوں۔ ان سے عرض کی گئی کہ حسن سلوک میں آپ اپنے بھائیوں پر سبقت لے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی بہت حسن اخلاق والا بنائے اور بہت زیادہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے۔ تو یہ ٹاپک جو ہے نا بڑا وسیع ہے، انٹرسٹنگ ہے، تو یہ آگے جو اس کا بیان ہے نا انشاءاللہ تعالی یہ آپ نے خود ہی دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، بہت دلچسپ ہے۔ یہ ایسا ٹاپک ہے انشاءاللہ تعالی، ایسی اس میں حکایات ہیں کہ آپ انشاءاللہ تعالی اس کو خود ہی پڑھتے جائیں گے۔ تیسری فصل ہے آنکھ اور شرمگاہ کی شہوت کی مخالفت کرنے کی فضیلت۔ اس کو آپ نے خود ہی دیکھنا ہے، خود ہی پڑھنا ہے۔ یہ میں پیجز صرف اس کو چینج کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ اختتام ہو رہا ہے تو اس کا میں بالکل آخر سے یہاں پر ایک باحیا نوجوان کا واقعہ ہے، یہ آپ نے دیکھ لینا ہے، پڑھ لینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو الحمدللہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے پیٹ اور شرمگاہ کی شہوتیں توڑنے کا بیان یہ مکمل ہوا۔ تو ان کا خلاصہ کیا ہے جو میں اپنے الفاظ میں انشاءاللہ تعالی آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ نکاح کرنا جائز ہے اور جائز طریقے سے شہوت کی تسکین کی جائے جائز ہے، مگر حرام میں نہیں پڑنا، اپنے کو حرام سے بچانا ہے۔ یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کے حوالے سے خلاصہ میں نے کیا تھا کہ کھانا ہے ضرورت کا، ضرور سے زائد نہ کھائیں، خواہ مخواہ موٹاپے ہوں گے، موٹاپے سے کمزوری ہوگی
اور ہر کام میں سستی ہوگی۔ اس میں دینی بھی نقصان ہے، دنیاوی بھی نقصان ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے جو ہمارے مطلب سوسائٹی میں، اسلامک سوسائٹی میں ہمیں ٹیچ کی جاتی ہے، پریچ کی جاتی ہے کہ مسلمان جو ہے ان کی صحت بھی اچھی ہو اور مسلمان کا کردار بھی اچھا ہو، ستھرا کردار ہو۔ مسلمان عورت ہو یا مرد با حیا ہوں، بے حیا نہ ہوں، بے باک نہ ہوں، اپنی نظر کی حفاظت کرے تاکہ دل کی حفاظت رہے، اور اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی حرام ناجائز کاموں سے بچنے کی توفیق دے اور خیر اور بھلائی والے کام کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اپنی اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔